بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن کربلا میں خواتین کا کردار میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، یکم محرم الحرام سے ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 4 محرم الحرام اور آج ہم بات کریں گے حضرت علی کی ازواج اور بنات پہ۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام، بے شک آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لیکن آپ کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں سب نے کربلا میں شرکت کی۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے کے جا رہے ہیں، بلکہ آپ نے وقت کے امام کا ساتھ دیا، آپ نے وقت کے حق کا ساتھ دیا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام علی علیہ السلام اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کی ازواج، آپ کی بنات کربلا میں شرکت نہ بھی کرتی تو کوئی بھی آپ کو زبردستی ساتھ لے کے جانے والا نہیں تھا، لیکن لاکھوں سلام ہوں ان بیبیوں کو، ان بچیوں کو جو آپ کے ساتھ چل پڑیں اور جنہوں نے وقت کے امام کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور لاکھوں سلام ہو ان بیبیوں کو جنہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اپنی حقیقی والدہ تو دنیا میں موجود نہیں تھیں، لیکن امام علی علیہ السلام کی جتنی ازواج تھیں وہ آپ کو ماؤں سے، اپنی سگی ماں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ شفقت فرماتی تھیں، آپ کے ساتھ پیار کرتی تھیں، اور آپ کی جو اپنی اولادیں تھیں آپ ان سے زیادہ آپ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو معتبر جانتی تھیں، ان کا احترام کرتی تھیں، اور ان کے احترام میں اپنی اولادوں کو بھی پس پشت ڈال دیا کرتی تھیں۔ سچ ٹی وی کا ہمیشہ سے خاصہ ہے کہ ہماری سیٹ پہ بہترین اسلامک اسکالرز کا پینل موجود ہوتا ہے، جن کی بات اتھینٹیکلی ہوتی ہے، ریسرچ بیس ہوتی ہے، ان کی تمام جو پروگرام میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ ہماری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ ان کو سچ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے محرم الحرام کے بھی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ یہ ڈیفرنٹ پروگرامز کا حصہ رہ چکی ہیں، آگے بھی آپ ان کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ محترمہ مہا سردار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہا، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری دوسری مہمان اسکالر، آپ ان کو جو ہے ہمارے سچ ٹی وی کے سیٹ پہ بھی دیکھتے رہتی ہیں، باقی ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دین اسلام کی خدمت میں اپنا بہترین کردار رکھتی ہیں، بہت اعلیٰ خطیبہ ہیں، ان کا انداز بیاں بڑا جداگانہ ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ محترمہ ارج بطول صاحبہ، ارج آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محرم الحرام اور ہماری سچ ٹی وی کی یہ کاوش ہے کہ ہم ہر سال جو خواتین ہیں اسپیشلی جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا کردار نبھایا، ہم ان پہ بات کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی ہماری کاوش ہے۔ بس یہ بیبیاں اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما لیں، اور بہت سی ایسی بیبیاں کہ جو کربلا میں نہ ہو کے بھی کربلائی کہلائیں، ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ خصوصاً مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی ازواج اور آپ کی بنات پہ ہے۔ آپ کے بیٹوں نے بھی شرکت کی، لیکن چونکہ یہ خواتین کے کردار پہ بات ہو رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ازواج اور آپ کی بنات جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں اور انہوں نے کس طرح سے اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، اور وہاں پہ بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ مرد و زن کی جو ایک ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ مرد بالکل وہ بہت ہمت والے یا عزم و استقلال، سب کی وہاں پہ سب برابر تھے، بچے، بوڑھے، خواتین، سب وہاں پہ ایک جیسے تھے۔ تو حضرت علی کی ازواج اور بنات، کتنی حضرت علی کی ازواج نے شرکت کی، کتنی بنات نے شرکت کی؟ جی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق جو دے رہے ہیں کہ ہم آل محمد کا مسلسل سچ ٹی وی کی بہت بڑی اپریسیشن آئی تھنک یہاں پہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں نے مسلسل ایک تمام ان ٹاپکس کو کور کیے جو کہ موسٹلی نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ سو آئی فیل کہ یہ بہت ایک زبردست کاوش ہے کہ جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے، الحمدللہ۔ سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن ناہدہ جی، آپ نے بات کی کہ ان کی وائف، ان کی ڈاٹرز اینڈ دا لیڈیز آؤٹ دیئر جو وہاں پر موجود تھیں۔ ہم ایک کیریکٹر کو لیتے ہیں، حضرت خدیجہ، ٹھیک ہے،
آپ اگر ان کو دیکھ لیں, آپ رقیہ کو دیکھ لیں, صغرا کو دیکھ لیں, یہ وہ تمام خواتین ہیں کہ جو وہاں پہ پارٹیسپیشن کے لیے نہیں گئی تھیں. دوز ور دا ویمن جو کہ ایک اپنے فیملی اسٹینڈ اپ کے ساتھ کھڑی تھیں. بالکل بالکل. انہوں نے وہاں پر صرف ایک پارٹیسپیشن نہیں رکھنی تھی کہ ہم نے 72 کا قافلہ پورا کرنا ہے. وہ لوگ تھے جو چراغ بجھ جانے کے بعد بھی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا معیار, ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے مس آؤٹ نہیں ہوئے تھے. سو یہاں پر جو بات آ جاتی ہے, آپ دیکھیں رقیہ رضی تعالیٰ عنہ, جو ان کی والدہ تھیں حضرت رقیہ کی, ان کا کردار کس قدر وسیع ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سمیت شرکت کی ہے. جناب بی بی کا نام آتا ہے تاریخ میں, بی بی صحبہ, بالکل ایگزیکٹلی. اینڈ اگر آپ ان کے کریکٹر کو دیکھیں, آج ایک ماں اپنی بچی کو صرف ایک ٹوئن سٹیز میں ہی ٹرپ کے لیے بھیجنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتی ہیں. اینڈ اس ماحول میں جب آپ کو پتہ ہے کہ درندے آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں, نہ معلوم کہ وہ عصمت دری یہاں پر آ کے کر جائیں یا وہاں پہ جا کے کر جائیں, وہ پھر بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہیں. آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیں, حضرت فاطمہ کو دیکھیں جو ان کی بیٹی ہیں. جو روایات ہمیں ملتی ہیں مہا, کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کی 8 ازواج نے میدان کربلا میں شرکت کی. ایگزیکٹلی. اور آپ کی 13 بیٹیوں نے. 13 بیٹیوں نے. آپ دیکھیں زینب کبریٰ بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑا نمبر ہے. اینڈ سب سے بڑی چیز یہاں پر یہ ہے کہ بینگ ویمن, عورت کمزور جانی جاتی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد ہو کہ تم حاکم ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ معصوم ہے. یہ کانچ کا وہ حصہ ہے کہ جس کو تم زور سے مارو گے ٹوٹ جائے گا, صاف کر کے رکھو گے نکھر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دس از ہاؤ ہی ایڈریسنگ دا ویمن. اینڈ اسی عورت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں, ایک میدان میں وداؤٹ اینی شیلٹر آپ کھڑے ہیں. اور آپ کھڑے بھی کن کے ساتھ ہیں؟ ان مرد حضرات کے ساتھ جن کے اپنے سگے, جو ان کے نانا کے سگے تھے, وہ بھی ان کو چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ. اور اس ٹائم بینگ اے ویمن آپ لوگ اسٹینڈ آؤٹ کریں. اب ان کی جو ازواج تھیں اگر آپ ان کو دیکھیں, 100 اختلاف ہو سکتا ہے, بشری تقاضا ہے, عورت کا ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ وقت آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوری ون واز آن اے سنگل پچ. بالکل. ہمیں یہاں پر یہ نظر نہیں آ رہا کہ زینب علیحدہ تھیں اور خدیجہ الگ تھیں یا فاطمہ الگ. بالکل سب ایک پیج. بالکل سب ایک پیج پہ تھی. ارج بیبیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ازواج امام علی علیہ السلام اور بناتی علی علیہ السلام. میں چاہوں گی کہ آپ 1 بائی 1 کر کے تمام ازواج کا ذکر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت اچھا ہمیشہ کی طرح کوشش رہی ہے سچ ٹی وی کی کہ انہوں نے اتنا اچھا پہلی محرم سے لے کر اور انشاءاللہ 10 محرم تک آپ ایک کربلا کے واقعے کو لے کر چل رہے ہیں, اور اس میں آپ کردار جو وہاں پر بہت اہم کردار تھے ان کو آپ منفرد طور پر اور انفرادیت کے طور پر آپ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ایک اپریسیشن کہہ لیں, بہت بڑا آپ لوگوں کی کوشش ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. 13 مولا کی جو بیٹیاں ہیں بنات امام علی علیہ السلام, ان میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, اس کے بعد جناب زینب صغریٰ علیہ السلام. جی جی بالکل. ان کا یہ دونوں بیٹیاں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہیں, اور بیسیکلی یہی 2 بیویاں ہیں جو خواتین کو لیڈ کر رہی ہیں. پھر چاہے وہ مولا علی کی ازواج ہیں, چاہے وہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں, چاہے وہ مولا حسین کی ازواج ہیں, مولا حسین کی بیٹیاں ہیں, اور ایون اصحاب و انصار جو ہیں ان کی بھی, کیونکہ جب اصحاب و انصار بھی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے تو وہ بھی اکیلے نہیں آئے تھے, اپنے پورے خاندان کو لے کر کربلا کے واقعے میں وہ شامل ہوئے تھے. اور جہاں تک مولا علی کی بیٹیوں کا تعلق ہے, جناب رقیہ سلام اللہ علیہ, جس میں جو کہ بیٹی ہیں رقیہ سلام اللہ علیہ کی, اور زوجہ ہیں جناب مسلم بالکل زوجہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی, جو کہ کربلا کے پہلے شہید ہیں, سفیر امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد 2 جو اس میں بیبیاں ہیں, ایک خدیجہ اور ایک جو بیبی ہیں ان کا ذکر جمانہ کے نام سے کیا جاتا ہے. یہ دونوں ولد تھیں, یعنی کہ کنیزیں تھیں, لیکن یہ کنیزیں بھی امام حسین امام علی مقام کے پیچھے پیچھے لبیک کہتی ہوئی اپنی اولاد کو لے کر جو ہے وہ
نکلی ہیں. اچھا کہ امام کی حضرت رملہ کبریٰ کا ذکر کیا تھا. بالکل مولا علی کی جو بیٹیاں ہیں جناب ام مسعود بن عروۃ الوثقیٰ کی ان کی یہ صاحبزادی ہیں. میں نے کہا نا کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں آئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ مولا علی کے 9 بیٹے جو ہیں وہ کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں, اور ان سب کی جو تربیتیں تھیں یا ان سب کو جو ہم یہ کہیں کہ موٹیویشن دینے والی تھی وہ ان کی مائیں تھیں. 9 محرم کی رات ہم لوگ اگر ہم اپنے المیہ میں دیکھیں تو ہم ایک سوگ کی رات کی طرح اس کو مناتے ہیں, لیکن اس دن جو وہ رات تھی اس دن ہر ماں اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر اپنے سامنے بٹھا کر یہی چیز کہہ رہی تھی کہ کل تمہارا لاشا سب سے پہلے آنا چاہیے. اور ہر ماں فخر کر رہی تھی کہ جب اس کے بیٹے کا لاشا امام حسین سجدے میں گر جاتی. بالکل امام عالی مقام جب لے کر آتے تھے خیام میں تو ہر ماں کے لیے وہ سب سے بڑا وہ ایک یہ کہہ لو کہ ایک میڈل ہوتا تھا کہ جی اب فلاں ماں جیسے جناب اون ابن علی جب ان کا لاشا آتا ہے تو جناب ام خدیجہ کو امام علی مقام کھڑا کرتے ہیں اور امام کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اب آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے, آئے اماں آپ اپنے بیٹے کے لاشے پر آپ نے رونا. تو انہوں نے کہا نہیں, جو کہ میں نے آپ کی راہ میں دے دیا میں اس پہ روؤں گی نہیں, میں اس پہ آنسو پہنچ کر فخر کروں گی کہ میرا بیٹا راہ حق میں شہید ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو کردار مولا حسین کی. وہاں پہ ماؤں کا ایک سوال ہوتا تھا امام علی مقام سے کہ بتائیں میرے بیٹے نے پیٹھ پہ زخم تو نہیں کھایا, بالکل میرے بیٹے نے پیٹھ پہ تیر تو نہیں کھایا. ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے بڑی جو بیٹوں کو ہلا شیری دینے کے لیے اب ایک صحابی ہے ان کا میں ذکر یہاں پہ کروں گی کہ وہاب کلبی, وہ عیسائی تھے, ٹھیک ہے, نصرانی تھے, اور وہ ان کی جو زوجہ تھیں وہ 1 دن کی دلہن تھیں. اب آپ یہ کہیں کہ 1 دن کی دلہن, 17 دن کا بھی ذکر آتا ہے. جی روایات مختلف ہیں لیکن موسٹلی پروبیبلی کہتے ہیں کہ 1 دن کی دلہن تھی. جناب سعید علیہ السلام ان کی بھی ایک نیولی میرڈ کپل تھا, وہ لے کر آئے اور انہوں نے سب سے پہلے یہی چیز کہی کہ مجھے وہ جملہ ان کا بہت اچھا لگتا ہے, اور انہوں نے یہی کہا کہ کیا وعدہ کرتے ہو, میں ایک شرط پہ تمہیں اجازت دوں گی کہ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم جنت میں میرے ساتھ جو ہے, پہلے امام حسین علیہ السلام سے کہو مجھے یہ وعدہ دیں کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے, اگر یہ وعدہ وہ دیتے ہیں تو میں تمہیں خوشی خوشی جانے کی اجازت دیتی ہوں. مزید بھی امام علی علیہ السلام کی ازواج اور بنات پہ بات کریں گے. مہا ابھی جب خانم بات کہہ رہی تھی تو ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا آپ سے ہی ڈسکس کروں. وہ یہ کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بیبیاں ہدیہ تشکر ادا کرتی تھیں. وہ لمحے ہم سے کہا نہیں جا رہا, ہم سے سنا نہیں جا رہا. ان بیبیاں جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہاں پہ ان بیبیوں نے ہدیہ تشکر کر کے دکھایا. یہ کہنا آسان ہے مہا اور سننا آسان ہے, اور آج میں اور آپ ایک بڑے ایزی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم 14 صدیاں پہلے اس انوائرمنٹ کو ذہن میں لائیں اور کیا ماحول ہوگا وہاں پہ. ناہیدہ جی آپ کی بات بہت خوبصورت ہے. اگر میں اس میں ایڈ آن کروں آپ کو, میں اس کا اپنی کم وسعت میں اس کا جواب دوں. اب دیکھیے ان کو جنت کا تشکر چاہیے تھا, انہیں جنت کی شفاعت چاہیے تھی, انہیں اللہ کے نبی کے جھنڈے کے تلے معرفت ہو چکی تھی. اور دیکھیں معرفت کی رفت انہی کو ملتی ہے جن کو اپنے کردار کی جلا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جسے اپنا نفس پہچانا اس سے مجھے پہچانا. جسے اپنا نفس جان لیا وہ میرے سے بات کرے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پہ, آسان بات نہیں تھی. انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کون ہے, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں پلیز بتائیں مجھے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تجلی دکھاتا ہوں, لیٹس سیٹ اپ, ایک ڈائلاگ کرتے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں کو کربلا کی معرفت تھی, ان کی رفت وہاں پر پہنچ چکی تھی, ان کو پتا تھا کہ دس از سم تھنگ وٹ وی گونا گیٹ اپ ٹو اٹ. لیکن دل, دماغ, جسم کا درد بشری تقاضا ہے, اس تکلیف کو ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے ہمیں چھوٹا پن نہیں دکھایا. تاریخ انہی کی لکھی جاتی ہے جو چھوٹی محفل, انقلاب ہمیشہ چھوٹی محفلوں کا محتاج ہوتا ہے, اور چند لوگوں کی جو جلا ہوتی ہے وہ ایک انقلاب برپا کرتی ہے. جلا ایک بہت بڑی ٹرم ہے. آپ کو اس طرح سے a slight of fire you're gonna feel in yourself, right? اب دیکھیے ان کا ہدیہ تشکر کتنا بڑا ہوگا. ہم نے بی بی کا ذکر کیا, بیٹے کا ان کے پاس آیا سر, انہوں نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا ہم صدقہ نہیں لیں گے تمہارا,
ٹھیک ہے شہید ہو گئے, لے لو تم, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے بھائی لے لو تم واپس, مجھے نہیں ضرورت ہے اس کی. دیکھیں کتنا بڑا, کیونکہ انہیں ہم نے بات کی تھی پچھلے شو میں بھی کہ انہیں شفاعت چاہیے تھی, وہ شفاعت کے اصل میں وہ شفاعت کے حقدار تھے اور درکار انہی کو تھی. ہم تو ازراہ تکلم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں شفاعت عطا کیجیے گا, ہم اس شفاعت کے شین کو جس میں اس قدر شیرینی ہے جو کہ انہوں نے حاصل کر لی, ہم وہ حاصل کرنے سے ناپید ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دیں کہ ہم سمجھ سکیں. آئی تھنک بینگ اے مدر آپ یا بینگ اے سسٹر می, ہم اپنے گھر کے مردوں پہ آئی ہوئی آنچ بھی برابر نہیں کر سکتے. بالکل. اور وہ ابھی آپ جب بات کر رہی تھی تو ایک اور کوسچن میرے مائنڈ میں آیا کہ ان بیبیوں نے نہ صرف میدان کربلا, بعد از میدان کربلا سفر کی اور وہ اسیری کی ساری صحبتیں برداشت کی, اچھا مدینہ جا کے بھی ان بیبیوں نے کربلا کو بھولا نہیں. ٹھیک ہے, ہم تک کربلا پہنچی ہے تو ان بیبیوں کی وجہ سے پہنچی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قیادت میں یہ جو بیبیوں کا قافلہ تھا ان کی وجہ سے پہنچی ہے. اچھا انہوں نے کبھی زندگی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا, یہ کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھیں بیبیاں. اور آپ دیکھیں ایک اتنی بڑی چیز ہو جانے کے بعد, ہم لوگوں نے اپنے لاسٹ شو میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک خبر آئی تھی کہ ایک باغی وفات پا گئے ہیں. ٹھیک ہے, شہید مار دیا گیا, ایک باغی کو مار دیا گیا. حکومت وقت کے ساتھ, ریاست کے ساتھ نہ چلنے والے ایک باغی کو نواسہ رسول کے کانسیپٹ کو اصل میں ہائیڈ کیا جا رہا تھا. ایک پرسیپشن جو کہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی پرسیپشن کو ختم کیا جاتا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کو مارا جاتا ہے. سیم گوز ود دیٹ از ویل. لیکن آپ والی بات, جب وہ بیبیاں گئیں انہوں نے اس کے غم کو, اس کے حزن کو محض رود ہو کے نہیں چھوڑا, انہوں نے اس کو پھر اسٹریٹجائز کیا کہ ہم نے یہ چیز بتانی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, ہم نبی کی نواسیاں تھیں اور وہ نبی کے نواسے تھے, ہم اس گھر کے اثرین ہیں کہ جس کے برآمدے میں یا جس کے آپ کہہ رہے بیڑے میں کھڑے ہو کر ہم کھیلنے والے تھے. تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم جو اس چیز کو چھوڑ دیں. اور آپ ان کے کیریکٹر کی جرت, ہمت, آپ ہمت کا اندازہ لگائیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کیا ہمت ہوگی بی بی کی کہ جب وہ واپس مدینے آئی ہوں گی, جس مدینے میں مسجد نبی میں ان کے نانا بیٹھ کے نماز ادا کرتے تھے, استبل بنا دیا گیا, گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا, عصمت دری کی گئی, پوری تکالیف سے بھر دیا گیا. اس قدر خون تھا کہ مسجد نبی کے پچھلے برآمدے سے وہ خون بہتا ہوا گلیوں میں آتا تھا اور وہ مٹی میں سوکھا نہیں تھا. 5 دن مسجد نبی میں اذان نہیں دی گئی تھی. اور آپ دیکھیں اس تکلیف کے ماحول میں بھی جب واپس آ کے بھی ان کے لیے خیر کا کہیں پر عنصر نہیں ہے. ان کے کردار کی ہمت اور جرت یہ کہ وہ پھر جڑ کے کھڑی ہو گئیں. بالکل. اینڈ دس از آئی تھنک واٹ وی ہیو ٹو پریکٹس ایز ویل. کیونکہ ہم نے صرف یہ بحث نہیں کرنی کہ وہ کیا کرتے رہے, بحث اب یہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے پر ہم کیسے چل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کرداروں میں سے سیکھ کر بالکل. ناظرین ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے 2 ازواج امام علی علیہ السلام کی جو کہ مدینہ میں رہ گئی تھی. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ مولا غازی عباس کی والدہ ہیں, اور بی بی اسماء بنت امیس آپ کا نام آتا ہے. آپ دونوں بیبیاں, لیکن آپ نے مدینہ میں رہ کے بھی آپ نے زبردست میسیج دیا. ابھی اسیر واپس نہیں آئے تھے تو آپ نے وہاں پہ باقاعدہ جو گریہ سٹارٹ ہوا, اور جو میں کہتی ہوں کہ غم حسین کی پہلی مجالس کرنے والی وہ بی بی ام البنین اور بی بی اسماء بنت امیس تھی. یہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے نا کہ جناب رسول اپنی ایک زوجہ جناب ام ایمن کو ام ایمن اور ام سلمہ, زیادہ ذکر ام سلمہ سلام اللہ علیہ, جو اس ٹائم پہ حیات تھی, ان کو مٹی دے کر گئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گئے. تو وہ انہوں نے مٹی ایسے نہیں رکھی ہوئی تھی جیسے ہم اونچی جگہ پہ قرآن مجید یا کسی باقاعدہ صندوق میں رکھی تھی آپ نے, صندوق میں ایک زیارت کی چیز بنا کر انہوں نے رکھی تھی. اور وہی ہوا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 10 محرم کا دن آیا, عصر عاشور, انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ فجر کے وقت کہ جب رسول جو ہے نا ان کا امامہ لٹک کے گلے میں ہے اور رسول کے بالوں پر کربلا کی خاک ہے, اور انہوں نے حالت دیکھی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا ام سلمہ جلدی سے اٹھو اور اٹھ کر خاک دیکھو. جیسے ہی انہوں نے خاک کو دیکھا تو وہ سرخ خون میں تبدیل ہو, حسین کو شہید کر دیا. تو اس وقت انہوں نے پہلا گریہ اور پہلا ماتم جو ہے وہ شروع کیا, اور انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا. تو جب یہ خبر جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ
تک پہنچی جو کہ امام مولا عالی غازی مقام باز کی کی امام عالی مقام کی جو ہے وہ ماں ہیں، اور ان کا بھی نام فاطمہ ہے، اور بی بی فاطمہ زہرا سے نسبت ان کے نام کی ہے، اور جناب مولا غازی علمدار شہنشاہ وفا کی یہ والدہ ہیں۔ تو ان کی جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اسی وقت ایک مجلس کا اہتمام کیا، اور مدینے کی عورتوں کو، مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے بتایا کہ اس طرح نواسہ رسول کو بن ویران میں اچھا، جا آپ کر، زیادہ گریہ جو ہے وہ جنت البقیع میں جا کے بالکل کرتی تھی؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ابھی بھی وہاں پر نہیں کیا جاتا، لیکن اس زمانے میں بھی جو ہے جناب سیدہ کے روضہ اقدس پہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، یعنی کہ پرسہ وغیرہ، لیکن یہ بی بی واحد ہیں کہ جو جا کر پچھلے پہر جا کر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دیا کرتی، بالکل۔ اچھا، اپنے بیٹوں کے لیے یہ بالکل ماتم کبھی نہیں روئی کرتی، تھی، کبھی نہیں روئی کبھی تھی۔ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینے کے لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جب مولا سجاد واپس آئے ہیں تو مولا سجاد کو اسپیشلی یہ بات کہی گئی کہ جناب ام البنین کے 4 بیٹے ہیں جو کہ کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آج تک جناب ام البنین کو ان 4 بیٹوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل، جب بھی یہ روئی ہیں بالکل، امام حسین علیہ السلام کو، بے امام شک علی بے مقام شک کو ایسے روئی ہی۔ ہیں۔ اچھا ارج، جو حضرت رقیہ کبریٰ کا ذکر جی آتا ہے کہ بالکل۔ بی بی آپ زوجہ ہیں جناب مسلم بن عقیل کی، آپ کی آگے اولاد کا بھی ذکر بالکل آتا ہے۔ بالکل، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے 2 ہی بیٹے تھے جو کوفہ میں شہید کر دیے گئے، لیکن بعض میں آتا ہے کہ آپ کے 2 مزید بیٹے بھی تھے اور ایک بیٹی بھی تھی جناب عاتقہ۔ بیسیکلی یہ جو بی بی ہیں جناب رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی بعض روایات میں ان کے 6 بیٹے آتے ہیں اور جوڑی کے بیٹے، یعنی کہ جوڑیاں ہیں 3 جوڑیوں کے ان بی بی، ایک جوڑی جو ہے وہ کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ شہید ہوتی ہے، ایک جوڑی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام پہ واقع کربلا میں شہید ہوتی ہے، اور ایک جو جوڑی ہے ان کی، یعنی کہ 2 بیٹے جو ہیں ان کے اس وقت شہید ہوتے ہیں جب خیام پہ حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ خوف، وحشت اور پامال کر پیاس۔ دیے گئے تھے۔ آپ کی بیٹی عاتقہ بھی پامال ہو گئی تھی۔ جناب عاتقہ، ہم جیسے بہنیں ہیں، بینگ اے سسٹر اگر میں دیکھوں تو چھوٹے بھائیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، بالکل، تو جناب عاتقہ ان بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور جب انہوں نے ان کو اس طرح سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے شام غریبہ صرف غریبوں کی شام نہیں تھی، ان کو غریبوں کی شام بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کی لاشوں کو، بہت سارے بچوں کی لاشیں اس ٹائم پہ دفنائی گئی تھیں، جو کہ شریکت الحسین مولا کی جو بہن ہیں انہوں نے دفنائی، تو یہ بچے جو ہیں وہ جناب عاتقہ اس وقت گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہوئے، اور جناب رقیہ کبریٰ کا ایک فقرہ ہے اس ٹائم پہ جو مقتل مکرم میں لکھا ہوا ہے کہ ان بی بی نے اس ٹائم پہ کہا کہ بیٹوں کو تو بے گور و کفن چھوڑا جا سکتا ہے، پر شہزادی آپ کے نانا کی کیا شریعت ہے کہ میں بیٹی کا لاشا بھی بے گور و کفن چھوڑی ہوں؟ یہ سب سے بڑا جملہ ہے جو جناب رقیہ کبریٰ ہے، اور اس ٹائم پہ معجزہ یہ ہوا کہ خاک کربلا کا ایک بھونڈر اٹھا، اور اس وقت جناب فاطمہ رقیہ کبریٰ جو ہے ان کی بیٹی کا وہ جو عاتقہ ان کے لاشے کو جو ہے وہ کفن دیا گیا اور وہ دفن ہو گیا خود بخود۔ یہ سب سے بڑا معجزہ جو ان بیویوں کے ساتھ ہوا، اور ان کی اسی صحبتوں اور مصیبتوں کو دیکھتے پروردگار عالم کو ان پر یہ چیز ہوئی کہ نہیں، اب یہ چیز یہ خون میرے وارث میں، یعنی کہ میں اس خون کا وارث ہوں اور میں اس کا انتقام لوں گا، جب بھی لوں گا میں اپنے طریقے سے اس کا انتقام جو ہے بالکل لوں گا۔ بالکل۔ اچھا، امام کی باقی بیٹیوں کا ذکر بڑا قلیل تعداد میں ملتا ہے ہمیں۔ اصل میں ناہیدہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ کچھ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ام خدیجہ جو ہے مولا حسین کی بہن ہیں، جن کے 2 بیٹے ہیں جناب سعد اور جناب عقیل، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ام ولد تھی ان کی والدہ، اور ان کی یہ بھی زوجہ ہیں جناب سعد ابن عقیل علیہ السلام کی، تو یہ بھی ان کے بھی 2 بیٹے جو ہے اسی طریقے سے شہید ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر کربلا میں ہر ماں نے اپنی اولاد کو اسی طریقے سے اپنے سامنے پامال ہوتے دیکھا ہے یا ظالموں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر بھی اگر ان بیویوں میں اتنا حوصلہ اور اتنا صبر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے امام عالی مقام کے میسج کو، امام کے کہی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کو آگے پہنچایا، اور شام کے بازاروں میں ہر بیوی نے
مولا کی ہر زوجہ، مولا کی ہر بیٹی نے خطبہ دیا بالکل ہر جگہ، اور وسیع و بلیغ خطبہ دیا. فصاحت اور بلاغت تو اس خاندان سے شروع جیسے، اور ہر بیٹی نے، صرف جناب زینب کبریٰ کا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ہر بیٹی مولا علی کے لہجے میں بولی. ہر بیٹی مولا علی یعنی کہ اپنے بابا سے انسپائر ہو کر بابے کے لہجے میں بولی، اور لوگوں کو بتایا، اس لہجے سے انہوں نے بتایا کہ ہم علی اور اولاد بی علی. بی زینب کا اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لیڈ کر رہی ہیں. بالکل، شی واز اے لیڈر. جی بالکل ایسا ہی ہے. مولا ہوتا ہے حسین نا علیہ ہمارا ایک السلام، صدارتی خطبہ ہوتا ہے، بالکل باقی سب کے خطبے ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. مولا حسین علیہ السلام، میں نے کہا نا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی اس لیے بھی ہائی لائٹ کیونکہ وہ شریکت الحسین ہے. بالکل بیسیکلی ناہید شریکت الحسین کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے کربلا پال کر دی. بالکل بالکل. اگر ہم کہیں نا کہ ہر شہید نے جانے سے پہلے جناب زینب عالیہ سے اجازت طلب کی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پالا ہوا تھا سب کو. بالکل، یعنی کہ شریکت الحسین وہ ایسے ہی نہیں بن گئی، صرف عہدہ نہیں ہے، یا صرف اگر ہم کہیں کہ بی بی کے پردے کی وارثہ ہیں، ایسے نہیں. انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے مولا حسین سے کہا کہ اگر آپ کربلا کے ہیرو ہیں تو میں آپ کو کربلا پال کر دوں گی، میں تربیت ایسی کروں گی کہ آپ کو کربلا بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اسی لیے تو چراغ بجھاتے تھے تو بھی بیٹھے رہتے تھے، اٹھنے کا کوئی نام نہیں لیتا تھا. مولا بار بار کہتے تھے کہ میں بتا رہا ہوں کہ کل جو ہے آج کی رات آخری ہے. امام علی مقام کا ایک بہت بڑا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ جب چراغ بجھا دیے اور جب چراغ کو دوبارہ روشن کرنے کی باری آئی تو آپ نے آواز مولا غازی عباس کو دی. بالکل. اب اگر دنیاوی رشتہ دیکھا جائے تو وہ آپ کے سگے بھائی نہیں تھے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے تھے کہ مجھے یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے عباس کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا. بالکل، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اور اس کے پیچھے بھی تربیت جناب ام البنین فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ 28 رجب جب قافلہ حسینی مدینہ سے نکلا ہے تو بی بی ام البنین نے یہ سب سے بڑا جملہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جناب مولا غازی عباس علیہ السلام کو بی بی ام البنین روضہ رسول پر لائیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہاتھ انہوں نے روضہ رسول پر رکھا، ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا. اللہ اللہ. اور مولا غازی عباس سے کہا کہ عباس میں تمہیں بھیج رہی ہوں، اور میرے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر حسین واپس نہیں آئے، کیونکہ پتہ تو سب کو تھا، علم غیب تو ہر بی بی رکھتی تھی، مولا علی کی ازواج ہوں چاہے مولا علی کی بیٹیاں ہوں، علم غیب تو وہ رکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا. بالکل، اور سب کو پتہ بھی تھا. تو انہوں نے یہ بات مولا غازی سے وعدتاً لی، یعنی کہ وعدہ لیا کہ میں یہ نہ سنوں واپس آ کے جو بھی کربلا، میں یہ نہیں کہتی کہ تم واپس آؤ یا کوئی اور واپس آئے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی واپس آئے کربلا وہ مجھے تمہاری شجاعت سے پہلے تمہاری وفا کا قصہ سنا. اللہ اکبر. وہ پہلے مجھے یہ بتائے کہ تم نے وفا کتنی کی. اور جناب ام بنین کا پہلا سوال ہی بشیر مہاری سے یہی تھا جو اعلان کر رہے تھے. ان سے کہا تھا کہ عباس آئے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ بی بی آج مجھے پتہ چلا کہ اپنے بیٹے اپنے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے مولا غازی کا پوچھا، مجھے تھا کہ آپ پہلے مولا حسین کا پوچھیں گے. تو اس وقت بی بی نے کہا نہیں، میں نے غازی کو کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر حسین واپس نہ آئے تو تمہیں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پوچھنا اس لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے پکا ہو جائے گا. اور بی بی کو ون بائی ون جب اپنے بیٹوں کی اطلاع ملتی کہ آپ کا فلاں بیٹا بھی شہید ہو گیا تو آپ کہتی نہیں مجھے بتاؤ امام حسین سے پہلے غازی شہید ہوا کہ نہیں. یہی ایک سوال تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حسین سے پہلے غازی شہید ہوا. اور جب پتہ چلا کہ مولا غازی عباس جو تھے وہ پانی نہیں لا سکے بالکل تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے بازو ساتھ تھے؟ بالکل. اور سب سے پہلے یہی نا بشیر مہاری نے جب محلہ بنی ہاشم میں اعلان کیا تو بی بی ام البنین عصا کے سہارے چلتی ہوئی آئیں. تو بی بی نے پہلا سوال کیا کہ بشیر بتاؤ مارنے والے کتنے تھے غازی؟ انہوں نے کہا بی بی 9 لاکھ مارنے والا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا عباس ہو اور وہ بھی اشل پہ سوار ہو اور اس کو کوئی ایسے ہی مار کے چلا جائے. نہیں، 9 لاکھ یا 9 کروڑ ہوں اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں بی بی، نہ انہوں نے زرہ پہنی تھی، نہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، نہ ان کے سر پہ خول تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی نہیں مار سکتا، 9 لاکھ نہیں مار سکتا. مجھے بتاؤ اصل وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وفا کا عالم یہ تھا کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی مشق جو تھی مولا نے اپنے سینے سے لگائی تھی، اور اس مشق کو بچانے کے لیے مولا نے اپنے سر کا سہارا لیا ہوا. تو وہ جو ظالم کا گرز تھا وہ مولا کے سر پہ لگا اور مولا نے اپنی زین چھوڑی. جب یہ چیز انہوں نے سنی اس وقت انہوں نے اظہار تشکر کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کیا.
اور وہ سجدہ شکر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی طرف دیکھ کر کیا. بالکل بالکل. کہا کہ بی بی تیرا شکر ہے کہ آج میں نے اپنی اولاد کو اس بارے میں سکھا کر وفا انہوں نے نبھائی, میں سرخرو ہو گئی. اب میں مولا علی کے پاس جاؤں گی تو مجھے کوئی بھی ملال نہیں. مہا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی وہ بڑا پیارا کلام ہے نا کہ یہ حکم تھا کا کرنا تلوار اٹھانا ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ. آئی تھنک کربلا کا جو معراج ہے وہ مولا غازی عباس ہے. بے شک بے شک. آپ ان کی پرسنالٹی کو چھوڑ کے جنہوں نے ساری زندگی, آپ نے پڑھی ہوگی روایت, اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھی اور شہید ہوتے ہوئے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ والدہ نے کہا تھا حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا تھا, تو آقا حسین آقا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں. اس محبت, اس پیار, اس انسیت کا لیول ہی کیا ہوگا. آپ کے جا رہے ہیں کہ سکینہ پیاسی ہیں, بی بی سکینہ پیاسی ہیں, میں جا کے پانی لے آؤں. آقا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں. وہ انسیت, وہ پیار, ایک معراج. غازی عباس ایک شیر, ایک جری جوان, بازو ایک کٹتا ہے دوسرا کٹتا ہے, منہ میں مشکیزہ لیتے ہیں, نیچے آ کے گرتے ہیں, بہت بڑی چیز. وہ محسن نقوی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ تم 9 لاکھ ہم 72. تو اٹس اے ہیوج کانسیپٹ. آئی تھنک ان کے میں اتنے بڑے بڑے کرداروں میں اگر خواتین پیدا ہوئی ہیں تو وہ جری ہی ہوں گی, وہ بلند حور ہی ہوں گی. ان کا کردار یہ مات دے ہی نہیں سکتا کہ ایک انسیڈنٹ ان لوگوں کی ذات کو کہیں پر کھوکھلا کر دے اور ایک انسیڈنٹ ان کی ذات کو واہو گریا میں ڈال دے. بہت بڑی چیز. آپ دیکھیں مولا غازی عباس کا علم, آج جتنے گھر ہیں جن پہ علم لگے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا اس پہ دیا ہوا ہر سلام قبول کریں. اور ان علم کی جو شان ہے وہ تو صرف ایک ہیں جو علم لے کر نکلے تھے اور جن کے لیے لے کر نکلے تھے اور جن کے ساتھ وہ خواتین تھیں, ان کی جرت کیسے کام ہو سکتی تھی. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری بیوٹیفل اینڈ ہیوج کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بالکل بالکل. ناظرین ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ارج, باقی حضرت امامہ, ام فاطمہ, ام رقیہ, ان تمام ازواج کا بھی ذکر ملتا ہے, بے شک تھوڑا قلیل ہے لیکن ملتا ہے کربلا. اصل میں ناہیدہ یہی المیہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ تاریخ نے بہت ظلم کیا. بے شک بے شک. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم ہر روز اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بہت زیادہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا کہ کچھ کردار, اور وہ بھی کردار اس لیے روشن ہوئے کہ اللہ نے ان کے روشن ہونے کا وعدہ کیا. بے شک بے شک. جو کردار ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں نا, واقعہ کربلا, یا ہم کچھ سنتے ہیں تو ہمیں وہ کردار وہ صرف اس لیے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہائی لائٹ ہونے کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا. لیکن بہت سارے کردار مسخ ہو گئے. کچھ اس لیے ہو گئے کیونکہ بعد از کربلا جو آل محمد کی حالت تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ فردن ہر کسی کا ذکر کر سکتے. اب ہم کہیں کہ جی مولا سجاد علیہ السلام یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا, یہ جو ہے وہ یہ اتنا بتاتے تھے اور ان کے ایک جملے میں بھی پورا مصائب چھپا ہوتا تھا. جیسے اب مولا سجاد علیہ السلام کے سامنے کوئی کربلا, یہ مدینے کے اندر جب بعد از کربلا مولا واپس گئے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی جانور ذبح نہیں کرتا تھا. اب چھری اور ٹوکوں پہ کپڑا ڈال دیا بالکل. خون مولا کی آنکھوں سے جو برآمد ہوتا تھا وہی ہوتا تھا, لیکن مولا کے سامنے کوئی خون والی چیز نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, مولا کے سامنے کسی پیاسے کو نہیں لایا جاتا تھا. لیکن پھر بھی مولا بازار سے گزرتے ہوئے کسی جوان کو دیکھتے تھے جس کی داڑھی آئی ہوتی تھی, جس کو مس کہا جاتا ہے, تو مولا اس کو داڑھی کو چومتے تھے, اس نوجوان کو سینے سے لگاتے تھے اور سینے سے لگا کے کہتے تھے کہ لوگوں نے ہمارے کربلا میں یہ اتنے بھی جوان شہید کر دیے جن کی ماؤں کو ارمان تھا کہ آپ اتنا کیوں گریا کرتے ہیں, کیوں روتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی, میرے تو 72 یوسف کربلا میں گم. آپ یقین کریں کہ کربلا کے اندر مولا حسین پر 18 صرف بنی ہاشم شہید ہوئے. بالکل. جن میں سے سب سے بڑا جو شہادت ہے وہ شہزادہ علی اکبر کی ہے کہ ان کا 36 وداع ہیں. اتنے کسی شہید کے وداع نہیں ہیں, مولا حسین کے اتنے وداع نہیں, 36 وداع ہیں کہ ہر بی بی مولا علی کی, ہر زوجہ مولا علی کی, ہر بیٹی
کسی نہ کسی طریقے ایک بار علی اکبر کا چہرہ دیکھیں، کیونکہ شہزادے کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا. ابھی جیسے وہاں نے ذکر کیا نا کہ ان بیبیوں کا حوصلہ بہت بلند تھا، ان کا کردار بہت بلند تھا، یہ بہت حوصلے والی تھی، لیکن کچھ جگہوں پر آ کر ان بیبیوں کا حوصلہ بھی نیچے آ جاتا تھا، جن میں ہر چیز جو ہے وہ یہی ہوتی تھی کہ کسی طریقے ہمارے بیٹے شہید ہو جائیں، حسین کی اولاد بچ جائے، حسین بچ جائیں کسی طریقے. ہر بیوی کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی، چاہے وہ مولا علی کی ازواج ہیں، چاہے وہ مولا علی کی بیٹیاں ہیں، چاہے مولا حسین کی ازواج ہیں، کسی طریقے ہر بندہ یہی چیز چاہتا تھا کہ حسین اور اولاد حسین بچ جائیں، ہمارے بچے شہید ہو جائیں. ابھی بھی کربلا کے اندر جب عاشور کا دن ہوتا ہے تو وہ یہی وعدے جو مائیں آتی ہیں بچوں کو لے کر، ایک جلوس نکلتا ہے 6 محرم کو اس جگہ پہ کربلا میں، چھوٹے بچوں کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور گود میں اٹھا کر وہ جلوس کی صورت میں جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہیں فارسی میں مولا حسین سے، عربی میں فارسی میں، کہ مولا ہمارے بچے لے لیں، اپنے بچے کسی طریقے بچا لیں. وہ وہی سنت ادا کرتی کہ جو 9 محرم کو ہر ماں لا رہی تھی کہ مولا علی اکبر نہ جانے دیں، ہمارے بچے شہید کروا لیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو بی بی زینب کبریٰ تھی، انہوں نے تک اپنی نسل کو ختم کر دیا. انہوں نے صرف ایک ہی چیز کہ کسی طریقے حسین بچ جائے. لیکن جب عصر عاشور مولا پہ آخری ضرب چلتی ہے تو بی بی اس وقت ہاتھ ملتی ہیں کہ میں حسین نہیں بچا سکی. اور اس ٹائم پر ٹلہ زینبیہ پر اور آپ جب مدینہ واپس تشریف لائیں تو آپ نے اپنی والدہ کی قبر پہ بھی بالکل یہی اور اپنے نانا کی قبر پہ بھی کہ نانا میں آپ کا حسین نہیں بچا. کسی بی بی نے بھی اپنے بچے کو نہیں رویا. ہر بی بی واپس آ کے ایک ہی چیز کا شکوہ کرتی تھی، ایک ہی چیز کی شکایت کرتی تھی کہ معاف کیجیے گا یا رسول اللہ، ہم آپ کا حسین نہیں بچا سکے. کیونکہ حسین صرف ایک بھائی، ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک باپ نہیں ہے. حسین وقت کی حجت ہے، اور وقت کی حجت کو بچانا اس کا یہی مطلب ہے کہ ابھی بھی سٹل ہم لوگ اگر یقین کریں کہ اس عقیدے پہ موجود ہیں تو ہمارا یہی عقیدہ بہت بڑا ہے کہ اگر ہمارے وقت کے امام ہمیں آواز دیتے ہیں، امام زمن امام محمد مہدی علیہ السلام، اگر وہ ہمیں آواز دیتے ہیں تو کربلا کی ماؤں کا یہی میسج ہے کہ اگر وقت کا امام آواز دے تو اپنی اولاد کی فکر نہ کرو. اولاد ہمیں کس نے دی ہے؟ حجت نے دی. اولاد کس کی ہے؟ حجت کی. اگر حجت پر قربان ہوتی ہے تو پھر 100 بیٹے قربان. اور ہر بی بی کا یہی، جب مولا علی کی ایک زوجہ ہیں جو ام خدیجہ، جب ان کے بیٹے جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور ایک کی عمر 8 سال ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے گئے ہیں تو ان کے بیٹے کربلا سے باہر، آج بھی ان کی کربلا سے باہر جو ہے وہ ان کی قبریں موجود ہیں، یعنی جاگیر علی اکبر سے باہر. تو جب وہ بچے جا رہے تھے تو ان کی ماں نے ان کو یہی چیز کہی کہ یہ ہے علی اکبر کی جاگیر، یہ حسین کے بیٹوں کی جاگیر. میں نہیں چاہتی کہ حسین کیا صدقہ جو ہے، کیونکہ ہر بی بی نے مولا حسین پر صدقہ کیا تھا اپنی اولاد، کہتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ جاگیر علی اکبر میں صدقہ حسین کا گرے. تو اس لیے کوشش کرنا کہ اگر گرو تو کربلا کی حدود سے باہر گرنا. آج بھی ناہیدہ یقین کریں، میں خود اس جگہ کی زیارت کر کے آئی ہوں کہ وہ بچے آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ جاگیر علی اکبر سے باہر ہے، اندر ان کی جاگیر میں ان کی قبر نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا حوصلہ ان ماؤں کا یہی چیز. جتنی ازواج تھی نا نیرج، ان کا یہی سٹانس تھا کہ یہ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، بالکل ہم تو سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں، ہمارے بچے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ہر ماں نے اپنے بچے کی یہی ناہیدہ تربیت کی تھی. جناب ام البنین، آپ یقین کریں کہ مولا علی کی نے جب ان سے عقد کیا اور بی بی جب گھر آئی ہیں تو بی بی کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے جناب زینب عالیہ، جناب زینب کبریٰ، زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ، یہ دونوں بیویاں شہزادیاں آ کر انہوں نے ماں کا استقبال کیا. امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں نے. تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ اماں اندر آ جائیے، جب انہوں نے کہا نا اماں اندر آ جائیے، تو بی بی نے اس وقت ہاتھ جوڑے اور دہلیز پہ سجدہ کر کے کہا میں آپ کے بابا کے عقد میں ضرور ہوں لیکن مجھے اماں مت کہیے گا، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، میں کنیز رہوں گی. اور شہزادی کی وفا کا یہ عالم تھا. پھر ان کے بیٹے عباس مولا کیوں نہ ہوں، یا ان کی بیٹیاں جناب رقیہ اور جناب فاطمہ کیوں نہ ہوں، کہ جس بی بی کے حیا کا اور وفا کا یہ عالم ہے کہ جس جگہ پر شہزادی کے قدم آئے ہوتے تھے یہ اس جگہ پہ قدم نہیں رکھتی تھی.
ایون کہ آپ نے اپنا نام لینے سے منع فرما دیا. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ مجھے ام البنین کہہ کر پکارو، مجھے فاطمہ کہہ کر مت پکارنا، کیونکہ اس دہلیز کے اندر فاطمہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی. تو یہ سب سے بڑی وفا کا عالم ہے. پھر انہوں نے جن بیٹوں کی یا بیٹیوں کی تربیت کی وہ کیسی تربیت ہوگی، وہ کیوں نہ کہ کربلا میں ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جو کردار جو ہے وہ وہاں وہ کیوں نہ پھر کربلا میں جاتے جن کی تربیت ماں سمجھ کے نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز سمجھ کے انہوں نے خود کو اس مقام پہ رکھا، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ آپ آقا حسین کے غلام ہیں، ان کے بہن بھائی نہیں ہیں. تو پھر کیوں نہ وہ لوگ کربلا میں امام کا ساتھ دیتے، اور کیوں نہ وہ امام سے پہلے اپنی شہادت وہاں پہ پیش کرتے. ارے جی بی بی بہت حضرت فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ بہت ینگ ایج میں وفات پا گئی. بالکل ان کی وفات ہو گئی، لیکن 32 کچھ روایات میں 24 آتا ہے، کچھ میں 26 آتا ہے، لیکن ایک بہت ینگ، لیکن 30 کے نیئر اباؤٹ 40 قبل سے ان کی وفات ہو چکی تھی، کیونکہ 40 سال تک آپ اپنے آپ کو ایک جوانی کی عمر میں کنسیڈر کرتے ہیں، مطلب بہت ان کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی. لیکن میں یہ چیز جب بھی سوچتی ہوں، ایک دفعہ پہلے بھی میں چیز سوچ رہی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا آنسر ملا کہ جیسے کچھ لوگوں کے کردار کا فیض رہ جاتا ہے، ہم ولیوں کا فیض نہیں بھولتے، تو وہ ہیں کہ جو ولیوں کے سردار کی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور عورت کا نفاق اور عورت کی میں بہت گندی چیز ہوتی ہے، وہ اس کی ذات کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. ہم سوتن کا رشتہ بہت ایک کرنج طریقے سے لے کے چلتے ہیں، لیکن بی بی کا فیض اس قدر بڑا تھا کہ ان عورتوں کے کردار میں، ان کی زبان میں، ان کے ظرف میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہی نہیں کہ وہ ان کو علی کے بیٹے یا فاطمہ کے بیٹے نہ کہہ کر پکارتی. اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ السلام اللہ علیہ کو وہ سپریمیسی دی ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد بھی، کہ وہ کنسیڈریبل پوزیشن تک ہر لحاظ سے ایک ایک اپر لیول پر تھیں، اور انہوں نے ان کو انہی کے بیٹے اور انہی کی بیٹیاں کہہ کے پکارا تھا. سو دس از ہاؤ آئی تھنک اٹ ورکس. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے کردار اور ان کے ظرف کی بھی یہ بہت بڑی اہمیت اور جرت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بی بی سے اوپر جا کر اپنی ذات کو یا برابری کی ایک سطح پر بھی لا کے نہیں رکھا، سوچا بھی نہیں. بالکل دیکھیں یہ کہہ دینا کہ یہ میرا نہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے، اٹس اے ہیوج تھنگ ٹو کنسیڈر. سو آپ دیکھیں کردار کی وہ روشنی کس قدر عظیم ہوگی. اور بی بی نے بھی، اگر آپ دیکھیں خطبہ آتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ ڈریسنگ آتی ہے، نصیحت آتی ہے، جب بی بی وفات پانے لگی تکلیف میں تھی، مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے کہا علی آپ میرے بعد عقد کر لیجئے گا. بی بی خود ان کو کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اس قدر دور اندیشی کے ساتھ یہ معاملہ لے کر چلا اور اپنے سلوک کو، اپنے رویے کو اس قدر خوبصورت رکھا کہ ان کے کردار میں بھی یہ چیز اس طرح سے موجود رہی کہ عورتوں میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ آیا ماں سوائے یہ ہمارے بیٹے ہیں یا یہ علی فاطمہ کے بیٹے ہیں. سو وہ چیز ایک فیملی سٹینڈ اپ نظر آیا، بالکل ایک خاندان کا سٹینڈ اپ نظر آیا. بے شک مہا، اگر آپ کی بات کو میں اس طرح سے کہوں کہ مولا علی کی ہر جو زوجہ تھیں انہوں نے اولاد فاطمہ کا احترام کیا. بالکل آپ دیکھیں مولا غازی عباس جیسے بیٹے، وہ وفات سے پہلے پوچھ رہے ہیں آقا آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی جی بھر کے دیکھا نہیں، میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہیں. کتنی بڑی بات ہوگی. وہ جو تڑپ رہے ہیں خیموں میں کھڑے ہو کے کہ حکم کریں، میں جا کے بتاتا ہوں کہ ہم جنگ کے لیے آئے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ مارتے کیسے ہیں. لیکن کیا تھا؟ یہ حکم تھا آقا کا نہ تلوار اٹھانا ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں مطلب وہ دریا تھا ہی ان کا. فرات کی کیا جرت تھی کہ وہ ان کو لہر یا پانی نہ بخشتا. آپ نے تو پانی کو اس کی اوقات دکھا دی. آپ کیا سمجھتے کربلا کے میدان کی وہ مٹی بھی تڑپ کے نہیں اٹھی ہوگی کہ جس پہ اس قدر پاک خون گر گیا. اختیار کن رکھتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا تھا کہ اللہ کی رضا میں بتانا تھا کہ بھئی حق کیا ہوتا ہے، حق کے لیے کھڑے کیسے ہوتے ہیں. اگر امام حسین جو کہ نہیں ہونا تھا، اگر وہاں پر یزید کی بیعت پر آ جاتے، آج یہ دین حق ہمارے پاس. ہم اسے دین حق کیوں کہتے ہیں؟ دین اصل تو اللہ نے دیا تھا، دین حق اس کو کرنے والے مجھے ایک اسکالر کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے آپ کی اسی بات کو. انہوں نے کہا کہ اگر امام علی مقام کربلا میں نہ جاتے، اگر امام علی مقام یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو اسلام شریفوں کا دین نہ رہتا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہے. ارج میں چاہوں گی کہ آپ مزید ازواج اور بنات کا، کیونکہ ہم بالکل اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں،
اس کے بعد پھر جسٹ میسیج آ جائے گا اگر کوئی ازواج رہ گئی ہیں, کوئی بنات جن کا ذکر. ام ہانی ہیں, ان کا ذکر میرے خیال سے رہ گیا تھا, بالکل وہ بھی شریک تھیں کربلا کے اس واقعے میں. اور ایک یہاں پر دو روایات میں دو ام ہانی ملتی ہیں, ایک مولا علی ولد کی بیٹی تھی اور ایک خود زوجہ تھی. زوجہ تھیں, بالکل. دو ہیں جن کا نام ام ہانی تھا اور یہ بھی مولا علی سے منسوب تھی. اچھا ایرج, یہیں پہ ہمارے ناظرین کو میسج بھی دے دے کہ آج مولا علی کی ازواج اور بنات پہ بات کی گئی. یکم محرم سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج کی جنریشن کربلا سے کیا سیکھ سکتی ہے؟ بیسیکلی میں ایک میسج آج کے حساب سے آج کے حوالے سے ضرور دینا چاہوں گی کہ اولاد رسول, اولاد فاطمہ کی عزت آپ جس بھی گھر میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1400 صدیاں پہلے ہو یا 1400 صدیاں بعد, اب بھی اولاد زہرا کی عزت آپ جب بھی کرو گے, جب بھی جیسے بھی آپ اولاد زہرا کی عزت کرو گے, آپ کو اس طریقے سے عزت اور 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آپ کا ذکر ملتا رہے گا. اور یقین کیجئے کہ آپ ان کا ذکر, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ آپ ان کا ذکر بلند کرو یا آپ کا ذکر خود سے زیادہ بلند کرو. بے شک بہت ہی خوبصورت میسیج دیا. ماہا, میں چاہوں گی آپ بھی ہمارے ناظرین کو کربلا, ہم کیسے کربلائی بنے, میں چاہوں گی آپ اس کا میسیج دیں پلیز. ضرور. آئی تھنک سب سے وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے سب سے پہلے پردے کے شعار کو اپنانا ہوگا. آئی تھنک کربلا کا پیغام صرف دو چیزوں پہ تھا, حیا اور پاکیزگی. اگر حیا نہ ہوتی تو بیویاں شاید نکل کے خیموں میں سے لڑ پڑتی, لیکن انہیں حیا کے عنصر کو قائم رکھا. سیکنڈلی ایک جسٹ بہت ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اینڈ آف دا ٹائمز میں ہم جی رہے ہیں, فلسطین یا شام میں جو ہو رہا ہے, جو عرب ممالک میں ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی اینڈ آف ٹائم کی پریڈکشنز اللہ کے پروفٹ کے حساب سے کمپلیٹ ہو رہی ہیں. سو للہ امام زمانہ کے ساتھ غزوہ ہند جیسا جو ہمارے سر پہ ایک تلوار ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے, ہم نے شان سے چلنا ہے, تو اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں, اس کے لیے کام کریں, اپنے آپ کو اسٹڈیز میں لائیں, اور جو کرنٹ فتنے ہیں ان سے خود کو بچائیں. بہت خوبصورت میسیج دیا آپ نے ماہا, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے آج شرکت فرمائی. ایرج, آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آج 4 محرم الحرام کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام تھا جس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی ازواج اور بنات پہ بات کی کہ آپ نے کس طرح سے میدان کربلا میں اپنا کردار ادا کیا. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کربلا میں خواتین کے کردار پہ بات کریں گے, ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نے کے